عرب کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں پر باقاعدہ جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا، اور جب جوا میں اپنی دولت کو ہار جایا کرتے تھے، اپنی مال کو جب ہار جایا کرتے تھے، تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں لگا دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں ہار جایا۔ ایمان والو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اور جوا کو جو ہے وہ نجس قرار دے دی۔ ساتھیوں، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے، معاشرے سے جو ہے وہ گناہ کے کام جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو معاشرے کے ہر ایک فرد کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق
چند ان چیزوں سے ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر نجس اور حرام قرار دیا ہے. اور میں نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے سماج کے اندر بگاڑ کیوں اور اس کے اسباب و علاج. جب ہم سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اصلاح کے سارے ذرائع موجود ہیں، اور ایک انسان ان تمام کے تمام چیزوں سے مستفیض بھی ہو رہا ہے، لیکن معاشرے سے اور سماج سے وہ برائیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں. جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر سماج سے، معاشرے سے یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک انسان پروگراموں کے اندر تقاریر کو سنا کرتے ہیں، بڑے سے بڑے علماء و خطباء آ کر کے آپ کے درمیان ان اصلاح کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم اور آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. لیکن کمی اس کے اندر رہ جاتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر وہ برائیاں اور وہ جراثیم، وہ گناہ جو گناہ سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور سماج کے اندر جو اصلاح کا کام کیا جا رہا ہے، سماج کے اندر جو سدھار کا کام کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے. جب اپنے سماج کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر وہ برائیاں آج جنم لے رہی ہے یا جنم لے چکی ہے، جو برائیاں، جو گناہ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سرزمین عرب کے اندر موجود تھی. جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین عرب کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سرزمین عرب کے اندر ہوئی، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زنا کاری عام تھی، جوا بازی عام تھی، اور شراب نوشی بھی عام تھی. جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری کا اس طرح بول بالا تھا، لوگ اس طرح زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے کہ ایک انسان جس وقت بھی چاہتا اور جس ٹائم بھی چاہتا اور جب چاہتا اپنے سماج کے اندر جو ہے وہ زنا کے کاموں کو انجام دے دیا کرتے تھے. اور جب ہم تاریخ کا اور مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو اور پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری کا اس طرح بول بالا تھا، زنا کا اس طرح بول بالا تھا کہ سرزمین عرب کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں پر باقاعدہ جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے. سرزمین عرب کی عورتیں جو ہے اپنے گھر کی چھتوں میں
झंडे को लगा दिया करते थे। और झंडे को लगाने का मकसद ये होता था, झंडे को लगाने का मतलब ये होता था कि ऐ लोगों आओ, तुम्हारे लिए ये जगह सेफ है, ऐ लोगों आओ और अपनी जवानी को यहाँ पर बुझाओ। और सरजमीन अरब के लोग उनके घरों के अंदर जाया करते थे और उन सरजमीन अरब की औरतों के साथ जिनाकारी के कामों को अंजाम दिया करते थे। मेरे अजीज साथियों, इस तारीख को अपने सामने रखो और मुशाहिदा करो, गौर व फिक्र करो। क्या आज हमारे समाज के अंदर जिनाकारी आम नहीं है? क्या समाज के अंदर जिनाकारी आम नहीं है? क्या समाज के अंदर ये बुराइयां पाई नहीं जा रही है? जब हम इस बात का मुशाहिदा करते हैं, जब इस पर हम गौर व फिक्र करते हैं, तो हमें पता चलता है कि मुआशरे के अंदर ये गुनाह भी है जो है अपनी जड़ें को मजबूत कर चुकी है। और जब हम और अपने समाज का मुशाहिदा करते हैं तो हमें यहाँ तक पता चलता है कि जगह जगह पर ज़िनाकारी के अड्डे खुले हुए हैं। मेरे अजीज साथियों, जब इस पर हम गौर व फिक्र करते हैं कि आखिर हमारे समाज के अंदर जिना ने और जिनाकारी की इस जरासीम ने अपनी जड़ें जो है समाज के अंदर कैसे अपनी जड़ें मजबूत कर ली, तो इसके पीछे एक रीजन उभर करके आता है और वो ये है कि हमने शादी को इतना मुश्किल बना दिया है, हमने शादी को इतना तकलीफ दे सामान बना दिया है कि एक इंसान वक्त पर शादी नहीं कर पाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जिनाकारी की तरफ एक इंसान बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस वक्त एक इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, जिस वक्त एक इंसान जवानी की दहलीज पर पहुंच जाता है, जब शादी का वक्त हो जाता है तो घर वाले ये कह करके शादी करने से टाल देते हैं कि जब तक तुम अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाओगे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये कह करके घर वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसका नतीजा ये होता है, जिसका जो है समरा ये मिलता है कि एक इंसान जो है जिनाकारी की तरफ अपने कदम को बढ़ाता है और जिना जैसी अजीम बुराई की तरफ वो इंसान बढ़ता जाता है और इस तरह के गुनाहों में एक इंसान मुलविस हो जाता है। मेरे अजीज साथियों, ये गुनाह भी सरजमीन अरब के अंदर मौजूद थी। जब हम और समाज के अंदर मुशाहिदा करते हैं तो शराब नोशी समाज के अंदर आम है। जब हम सीरत की किताबों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सरजमीन अरब के अंदर ये बुराई भी मौजूद थी, ये जरासीम भी मौजूद थी। लोग इस तरह सरजमीन अरब के अंदर शराब को पिया करते थे। इस तरह शराब का बोलबाला था कि लोग जब खाने के लिए बैठा करते थे, जब खाने के सामान को अपने सामने लेकर के बैठा करते थे, तो हम और आप जब खाने के सामान को लेकर के बैठते हैं तो अपने सामने पानी को लेकर के बैठते हैं। लेकिन जब तारीख का मुताला करेंगे, जब तारीख की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरजमीन अरब के लोग जब खाने के लिए बैठा करते थे तो वो अपने सामने शराब को लेकर के बैठा करते थे। और तारीख निगारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब उसके हुल्कुम में, जब उसके गले में जो है लुकमा अटक जाता था, जब खाने का लुकमा जो है उसके हलक में अटक जाता था, तो वो पानी की जगह शराब को पी करके अपने हलक से उस लुकमे को नीचे उतारा करते थे। ये सरजमीन अरब की हालत थी और लोग इस तरह शराब को पिया करते थे। जब उस सरजमीन अरब के अंदर लोग किसी के घर मेहमान बन करके आया करते थे, जब मेहमान बन करके आते थे तो उसकी मेहमान नवाजी के लिए उनके मेजबान जो होते थे वो उनके सामने पानी की जगह शराब को रखा करते थे, शराब की बोतलों को रख दिया करते थे। और ये सबसे आला किस्म की मेहमान नवाजी मानी जाती थी सरजमीन अरब के अंदर। मेरे अजीज साथियों, ये बुराइयां सरजमीन अरब के अंदर मौजूद थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसी सरजमीन की तरफ आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा, जब अपने आखिरी नबी बना करके भेजा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी सरजमीन के अंदर इस तरह लोगों तक रब का फरमान पहुंचाया और इस तरह कुरान की आयतें उन तक पहुंचा दी।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے لوگوں تمہارے لیے شراب جو ہے وہ نجس ہے۔ جب یہ باتیں سرزمین عرب کی لوگوں تک پہنچی، جب یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچی جو شراب میں ڈوبا رہا کرتے تھے، جو شراب کو پیا کرتے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی، سرزمین عرب کے لوگوں نے فوراً جو ہے شراب کو چھوڑ دیا، شراب کو الوداع کہہ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے اندر اپنے قدم کو رکھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین عرب کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت اس سرزمین عرب کے اندر جوا بازی بھی عام تھی، لوگ جوا جیسی گناہوں کے اندر بھی ملوث تھے، اور لوگ اس طرح جوا کھیلا کرتے تھے، لوگ اس طرح جوا میں ملوث رہا کرتے تھے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ جب جوا کھیلنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے اپنی دولتوں کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور جب جوا میں اپنی دولت کو ہار جایا کرتے تھے، اپنی مال کو جب ہار جایا کرتے تھے، تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں لگا دیا کرتے تھے، اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں ہار جایا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی سرزمین عرب کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب جوا کے اوپر ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں، جب اپنے سماج کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا سماج کے اندر آج جوا جیسی برائی جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط نہیں کر رہی ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر بھی یہ جراثیم جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، اور یہ وبا، یہ گناہ بھی ہمارے سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ جب آپ ایک انسان کے موبائل کو لیں گے، جب اس کی موبائل کی لاک کو کھولیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا اس کی اسکرین کے اوپر کچھ ایسے اپلیکیشن نظر آئیں گے، کچھ ایسے ایپ نظر آئیں گے جس کے اندر ایک انسان گھس کر کے جوا جیسے گناہ کے کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔ سماج کے اندر یہ برائی بھی موجود ہے۔ جب آپ کسی انسان کے موبائل کو دیکھیں گے تو اس کے موبائل کے اندر اس طرح کے ایپلیکیشن اور اس طرح کے ایپ آپ کو ملیں گے کہ ایک انسان دن بھر اسی طرح کی جوا بازی میں لگے رہتے ہیں، اسی طرح کے سٹے بازی میں لگے رہتے ہیں، چاہے وہ ایپ ڈریم 11 ہو، چاہے وہ مائی 11 سرکل ہو، چاہے وہ 3 پتی ہو، اس طرح کی ایپ میں آج کے نوجوان پھنسے ہوئے، اور نہ جانے کتنے ایسے نوجوان سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر موجود ہیں جو اس طرح کے جوا کے لت میں پڑ کر کے نہ جانے کتنے لاکھوں روپے کو پھونک دیا، نہ جانے کتنے کروڑوں روپے کو ہار گئے اسی ایپلیکیشن کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اور جوا کو جو ہے وہ نجس قرار دے دیا ہے، اور تم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہو، تم اسی وقت فلاح پا سکتے ہو، تم اسی وقت کامیابی حاصل کر سکتے ہو جس وقت تم ان تمام کی تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے اور ان تمام کی تمام چیزوں کو الوداع کہہ دو گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ہمارے سماج کے اندر تبصرہ بھی ہوتا ہے، ہمارے مسجدوں سے خطبے کے اندر کہا بھی جاتا ہے، اور جلسے جلوس سے اس طرح کے گناہوں سے ایک انسان کو بچنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ صرف سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب معاشرے کی اصلاح کی بات آتی ہے تو ایک انسان یہ کہتا ہے کہ آخر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو کیسے ہوگی؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے، معاشرے سے جو ہے وہ گناہ کے کام جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو معاشرے کے ہر ایک فرد کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ وہ انسان یہ سوچے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔
معاشرے کی ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسان معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچے، اور ہر انسان یہ سوچ لے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ جس وقت ایک انسان کی کانوں سے یہ آیت کریمہ ٹکرا جائے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نجس ہے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنی ہوگی۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ انسان شراب کو الوداع کہہ دے۔